اگر کسی کو ایکٹوپک پریگنینسی ڈائگنوز ہو جائے، سب سے پہلا سوال دل میں آتا ہے، کیا ہم اس بیبی کو بچا سکتے ہیں؟ کیا ہم ایمبریو کو ریلوکیٹ کر سکتے ہیں؟ یوٹرس میں موو کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی سلوشن ہے یا سب کچھ ختم ہو گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم فیکٹس، سائنس اور ریئل ایموشنل ٹروتھ کے ساتھ یہ سوال ایکسپلور کریں گے۔ سو اسٹے ود می ٹل دی اینڈ، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو کلیئرٹی اور ہوپ دونوں دے گی۔ ویلکم ٹو ریڈیولوجی انسائٹس، جہاں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کیسے ارلی اور ایکوریٹ امیجنگ فرق ڈال سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں واٹ از ایکٹوپک پریگنینسی۔ سب سے پہلے بیسک سمجھنا ضروری ہے۔ نارملی پریگنینسی تب سکسیسفل ہوتی ہے جب فرٹیلائزڈ ایگ یوٹرس کے اندر امپلانٹ کرتا ہے، لیکن اگر یہ امپلانٹیشن یوٹرس کے باہر ہو جائے، جیسے کہ فیلوپین ٹیوبس، سروکس، اووری یا ایبڈومینل کیوٹی میں، اسے کہتے ہیں ایکٹوپک پریگنینسی۔ اور سیڈلی یہ پریگنینسی کبھی وائبل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ پریگنینسی آگے گرو نہیں کر سکتی سیفلی۔ اور سب سے زیادہ کامن سائٹ فیلوپین ٹیوبس، اس لیے اسے ٹیوبل پریگنینسی بھی کہتے ہیں۔ کین اٹ بی ریلوکیٹڈ؟ اب اصلی سوال، کیا ہم ایمبریو کو وہاں سے ہٹا کر یوٹرس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ سائنٹیفک آنسر انفارچونیٹلی نو۔ اور یہ صرف کوئی ازمپشن نہیں، یہ میڈیکل فیکٹ ہے۔ ارلی ایکٹوپک پریگنینسی میں ایمبریو آلریڈی ڈیلیکیٹ ٹیشوز میں ڈیپلی اٹیچ ہو چکا ہوتا ہے۔ بلڈ ویسلز اس ایریا میں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایمبریو کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کریں تو میسو بلیڈنگ ہوتی ہے، اور یہ بلیڈنگ ماں کی زندگی کے لیے بہت ڈینجرس ہوتی ہے۔ ماڈرن سائنس کے پاس ابھی تک کوئی سیف ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے ہم ایمبریو کو ریلوکیٹ کر سکیں۔ ونس امپلانٹڈ آؤٹ سائڈ دی یوٹرس، اٹ کانٹ بی سیفلی موو بیک۔ وائی کانٹ وی موو اٹ؟ ایک اور لاجیکل کوشچن، لیکن کیوں نہیں موو کر سکتے؟ دیکھیں، جب فرٹیلائزڈ ایگ کسی ٹیشو میں امپلانٹ کرتا ہے، وہ اپنی جگہ ڈیپلی انویڈ کر لیتا ہے۔ پلیسنٹل سیلز ڈائریکٹلی بلڈ سپلائی کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اگر ہم ایمبریو کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلڈ ویسلز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، لیڈنگ ٹو سیویئر بلیڈنگ۔ اور دوسرا پرابلم، یوٹرس کی وال بھی اسپیشل پریپریشن کرتی ہے پریگنینسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، جو ایکٹوپک سائٹ میں نہیں ہوتی۔ اس لیے سائنٹیفکلی ریلوکیٹ کا پروسیس پاسبل نہیں، اور اٹیمپٹس کرنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ کامن مس ورسز ریئلٹی۔ آن لائن اور سوشل میڈیا پر کئی مس لیڈنگ ویڈیوز ہیں جو کہتی ہیں نیچرل تھراپی سے ایمبریو موو کر لو، سرٹن ایکسرسائز یا میڈیسن لے لو اور پریگنینسی یوٹرس میں آ جائے گی۔ لیٹ می میک اٹ کلیئر، یہ سب متس ہیں، یہ سب ڈینجرس مس انفارمیشنز ہیں۔ ونس ایکٹوپک پریگنینسی ڈائگنوز ہوتی ہے، اونلی میڈیکل اور سرجیکل مینجمنٹ آپشنز ہیں۔ میڈیسن میتھوٹریکسیٹ فار ویری ارلی کیسز، سرجری لیپروسکوپک ریموور فار لارجر اور رپچرڈ کیسز۔ اور کسی بھی ڈیلے یا غلط ٹریٹمنٹ سے لائف تھریٹننگ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ریڈیولوجی کا رول ایکٹوپک پریگنینسی میں لائف سیونگ ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ، اسپیشلی ٹرانسوجینل اسکین سے ریڈیولوجسٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ پریگنینسی یوٹرس کے باہر ہے یا نہیں۔ انٹرنل بلیڈنگ اسیس کرتے ہیں اور پیشنٹ کی کنڈیشن کو ٹائملی ڈائگنوز کرتے ہیں۔ ایڈوانس امیجنگ صرف ڈائگنوسس کنفرم نہیں کرتی بلکہ ٹریٹمنٹ ڈیسیجنز کو بھی گائیڈ کرتی ہے، انشورنگ کہ مدر کی آؤٹ کمز بیٹر ہوں۔ یہ شو کرتا ہے کہ ریڈیولوجی صرف تصویریں نہیں بلکہ زندگیاں بچانے کا کام بھی کرتی ہے۔ ایموشنل امپیکٹ اینڈ ہوپ۔ ایکٹوپک پریگنینسی کا ڈائگنوسس ایموشنلی ڈیواسٹیٹنگ ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے، ارلی ڈائگنوسس اور کریکٹ مینجمنٹ سے فیوچر فرٹیلٹی کافی کیسز میں سیف رہ سکتی ہے۔ بہت سے پیشنٹس آفٹر ون ایکٹوپک پریگنینسی سکسیسفلی کنسیو کرتے ہیں نیچرلی، اور میڈیکل ٹیکنالوجی ہر دن پروگریس کر رہی ہے۔ IVF، اسسٹڈ کنسیپشن، مانیٹرنگ ٹیکنیکس سب بیٹر ہو رہی ہیں۔ سب سے ضروری چیز ٹائملی ڈائگنوسس، ایکسپرٹ میڈیکل کیئر اور ایموشنل ہیلنگ۔ تو آج کا سب سے بڑا ٹیک اوے،
टॉपिक प्रेगनेंसी को रिलोकेट नहीं किया जा सकता, बट फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए होप हमेशा होती है और आपकी लाइफ सबसे प्राइसलेस है। अगर आप एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं या एक टॉपिक प्रेगनेंसी को लेकर गलतफहमियां जो डर क्रिएट करती हैं, तो इसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी विज़िट करें। अपना ख्याल रखें, ट्रस्टेड डॉक्टर के साथ कनेक्ट रहें और मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर ट्रुथ, मोर होप एंड मोर क्लियरिटी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।